بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انعام گرایا اور آپ دیکھ رہے ہیں انعام ولاگز یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس وقت ضلع حافظ آباد میں تیزی سے مقبول ہونے والی سیاسی شخصیت جناب محترمہ سلوت سلیمان سکندر تارڑ صاحبہ کے ساتھ میں موجود ہوں۔ آئیے آج ان کی زندگی کے کچھ ایسے حقائق آپ تک پہنچاتے ہیں جن کا پہلے آپ کو نہیں پتہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا محترمہ، تعلیم اور سیاست سے پہلے آپ کا کیا پروفیشن تھا؟ تعلیم اور سیاست اب آئی ہے، تعلیم پہلے تھی۔ تعلیم کے بعد جو میرا پروفیشن تھا وہ ڈیزائننگ تھا، اور کچھ میں نے بکس لکھی تھی وہ تھا۔ مجھے رائٹنگ کا بہت شوق ہے۔ بکس کون سی لکھی ہیں، کس ٹاپک وفا پہ؟ کے دیپ، ٹوٹا آئینہ، ریفلیکشنز، عورت اور قانون، اس طرح کر کے میں نے کتابیں لکھی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کچھ پوئٹری پر تھیں، کچھ ویمن امپاورمنٹ پہ تھیں، عورت کے رولز ریگولیشنز، عورت کے رائٹس، اس طرح کر کے۔ اچھا، آپ نے سیاست میں کیوں پاؤں رکھا؟ اتنا بڑا فیصلہ آپ نے کیوں کیا؟ کیا آپ کی والدہ زبیدہ بیگم نے اپنی زندگی میں آپ کو نصیحت یا وصیت کی تھی کہ آپ سیاست میں آئیں؟ یہ کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہے، زندگی کا اتار چڑھاؤ میں آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، تو یہ ایک میرے لیے تو نارمل سا فیصلہ تھا۔ ہاں، میری والدہ چاہتی تھی، وہ ہمیشہ چاہتی تھی کہ میں سیاست میں آؤں اور میں کام کروں لوگوں کے جیسے انہوں نے کیے۔ ان کا ایک میں ہر انٹرویو میں بتاتی ہوں، سرکل ہی اور تھا، سوشلزم میں وہ بہت تھیں، پی آر بہت تھی۔ جی بالکل، انہوں نے بڑا ورک کیا ہے اپنے آپ بھی عوام کے جانتے لیے۔ ہیں، پورا گاؤں جانتا ہے، وہ ضلع صرف جانتا کولو ہے۔ تارڑ کے لیے نہیں بلکہ پورے ضلع میں ان کا جی۔ ایک کام جو بھی بولتا ہے، جی، ان کے جانے کے بعد بھی تو لوگ ان کے نام سے یہ واقف۔ جو ہے نا، یہ فیصلہ کوئی میرے لیے بڑا فیصلہ نہیں ہے۔ خدمت کرنا لوگوں کی اور کسی عہدے پر آنا، یہ ہر انسان کا رائٹ ہے، ہر انسان کو حق ہے۔ ٹھیک، کرنا پڑا اور کر لیا۔ اچھا آپ اپنے ذرا خاندان کے پس منظر کے بارے میں بتائیں کہ ضلع گوجرانوالہ میں ایک وقت تھا کہ ضلع گوجرانوالہ میں صرف 2 شخصیات کو زمینیں الاٹ ہوئی تھیں، ان میں ایک نام سلیمان سکندر تارڑ صاحب کا بھی تھا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ انفارچونیٹلی بڑی بدنصیبی ہے کہ زمینیں تو مل گئیں لیکن والد صاحب کو مہلت ہی نہ ملی۔ وہ 32 ایئرس کے تھے جب انہوں نے وفات پائی۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو حالات ہی کچھ اور ہوتے، اس گھر کا یہ منظر ہی نہ ہوتا جو اب ہے کہ اکیلی ایک عورت رہ گئی اور سارے مرد اس گھر سے چلے گئے۔ اور ظاہری بات ہے، ہر بچی کو یا ہر بچے کو اپنے باپ سے پیارا کوئی بھی نہیں ہوتا، تو بہت خلا ہے ان کی۔ اور زمینوں کو میں اتنی اہمیت نہیں دیتی جتنی رشتوں کو دیتی ہوں جو میرے چلے گئے ہیں، وہ یاد آتے ہیں۔ اچھا، آپ نے سیاست بالکل ابھی زیرو سے سٹارٹ کی ہے، تو آپ خود کو کہاں تک دیکھ رہی ہیں کہ آپ اس وقت سیاسی طور پہ کس سٹیج پہ ہیں؟ میں نے خود اپنے لیے تو زیرو سے کی ہوگی، لیکن ہم پیدا سیاسی گھر میں ہوئے ہیں۔ ہم نے جب نانکوں دادکوں کی جس کا بھی الیکشن ہوا ہے تو میری والدہ نے سب کا ساتھ دیا اور الیکشن لڑے ہی انہوں نے ساروں کا، تو اس لیے ہمارے سامنے ہی ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ تو میں اپنے آپ کو بہت آگے دیکھتی ہوں کیونکہ میں محنت کر رہی ہوں، اور جو محنت کرتا ہے اس کو ریوارڈ ملتا ہے، الحمدللہ۔ اچھا، آپ کا ویسے جو خاندان ہے یا یہ جو ڈیرہ ہے خاص طور پہ، یہ آج سے تقریباً 50-60 یا اس سے پہلے علاقہ بھر میں مشہور ترین سیاسی ڈیرہ تھا، تو یہ اتنی دیر پس منظر میں یا منظر سے غائب ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، میرا بھائی والد صاحب کی وفات کے بعد امی جی نے خود مردوں کی طرح کام کیے، پس منظر سے ہٹا تو یہ کبھی بھی نہیں ہے۔ ڈیرہ کھلا رہا ہے، ہمیشہ یہاں پر دنیا آتی رہی ہے۔ آپ سماجی کام کرتے رہے لیکن سیاست میں آپ کا کوئی اتنا رول نہیں رہا۔ بلال سکندر زندہ نہ رہا، انہوں نے جب یو سی کا الیکشن لڑا تھا تو بلال سکندر تو ہیوی لیڈ کے ساتھ ایک سویپ کیا تھا انہوں نے جب وہ الیکشن جیتے تھے۔ ان کو زندگی ملتی تو وہ الیکشن لڑتے، وہ 28 سال کے فوت ہو گئے۔ میں کہہ رہی ہوں نا، بڑا انفارچونیٹ ہے، بہت بدبختی ہے اس گھر کی۔ اللہ کو جو منظور تھا
میرا جوان بھائی بھی چلا گیا، اس کا بچہ بھی چلا گیا، تو پھر سیاست میں کیسے کوئی آتا؟ ہم لوگ سیٹل ابھی ہو ہی نہیں پا رہے تھے، ایک موت کے اوپر دوسری، دوسری کے اوپر تیسری، اب رہتی سہتی کسر امی جی چلے گئے ہیں دنیا سے۔ اچھا، آپ اس سے پہلے تقریباً آپ کا صرف نام سنا ہوا تھا کولو تارڑ کی عوام نے، آپ منظر پہ تقریباً 3-4 سال سے منظر پہ آئی ہیں، تو آپ نے سیاست بھی سٹارٹ کی ہے، تو آپ اپنی سیاسی جو آپ کی سرگرمیاں ہیں یا سیاسی کارکردگی اس پہ مطمئن ہیں؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ میں ایک کام کرنے والا انسان ہوں، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے مجھے اکیلا کیا ہے تو بڑے پیارے رشتے اور بھی دے دیے ہیں، الحمدللہ، اللہ کرے کہ میں ان پر پورا اتر سکوں۔ ہوتا یہ کہ عوام کا جب آپ پیار دیکھتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ کون دل سے کر رہا ہے اور کون اوپر سے کر رہا ہے۔ تو دراصل میری ماں کا جو نام ہے مجھے اس کا بڑا بینیفٹ ہے، میں ان کے نام کی وجہ سے مجھے پیار کیا جاتا ہے کہ یہ بیدی بی بی کی بیٹی ہے، یہ میاں سلمان سکندر کی بیٹی ہے، یہ بلال سکندر کی بہن ہے۔ اور کچھ لوگ جو امی کو بہت کم ہے ایسا کہ نہ بھی جانتے ہوں، تو وہ اس گھر کی کہانی کو سن کے ہی بڑے بالکل پریشان ہوتے ہیں، ششدر رہ جاتے ہیں، آبدیدہ ہو جاتے ہیں کہ اس بچی کے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ اور دیکھیں یہ ٹائم وہ ہے میرا بھائی جو آپ اپنی اولاد کو دیتے ہیں، خاص طور پہ بیٹیوں کو۔ بے شک میں نے ان کے لیے بھی سیکریفائس کیا، اور اپنے پیرنٹس کے، اپنے والدین کے نام کو اجاگر کرنے کے لیے اور خدمت کرنے کے لیے لوگوں کی میں یہاں بیٹھ کے دل تو کرتا ہے نا کہ ان کے پاس رہوں، کیونکہ پھر کچھ عرصے بعد وہ اپنے اپنے گھروں میں چلی جائیں گی۔ یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا، بیٹیاں کب تک ساتھ رہتی ہیں۔ بالکل جی، بالکل صحیح۔ اور میں نے وہ ٹائم بھی ان کا سیکریفائس کر دیا کہ اللہ ہمیشہ محنت کرنے والے کو، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ریوارڈ دیتا ہے، اور مجھے اس کا ریوارڈ ملنا ہے، اور والدہ کے کیے ہوئے کاموں کا انشاءاللہ تعالی ریوارڈ مجھے ملے گا اللہ کے حکم سے۔ آپ نے سیاسی سفر کا جب آغاز کیا، پہلے آپ نے بلدیاتی الیکشن میں ایز اے تحصیل ناظم کے لیے اناؤنسمنٹ کی، اس کے بعد آپ اب نظر آ رہا ہے کہ آپ پی 69 کی امیدوار کے طور پہ سامنے آ رہی ہیں، تو یہ سیاسی موڑ کیوں آیا، اس کی کیا وجہ بنی؟ جب کوئی آپ کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے نا تو آپ اس کو تنگ نہیں کرتے، کہ ایک طرف ان کا بھتیجا کھڑا ہو جائے، ایک طرف میں کھڑی ہو جاؤں جو کہ بیٹی بنی ہوئی ہے، تو ان کو تنگ کرنا میرا قطعی یہ مقصد نہیں ہے۔ وہ جو فیصلہ کریں گے وہ بہتر کریں گے۔ جنرل الیکشنز میں نے پہلے بھی سال ہو گیا یہ انٹرویو دیا تھا کہ اگر تحصیل ناظم کے الیکشنز نہ بھی ہوئے تو دوسرے تو ہونے ہی ہیں نا۔ بے شک۔ تو الیکشنز کا میں نے ہمیشہ زور دیا کہ وہ میں نے لڑنا ہے، چاہے جس سیٹ پہ بھی لڑوں۔ اچھا، اگر جنرل الیکشن سے پہلے بلدیاتی الیکشن آ جاتے ہیں تو کیا اس الیکشن میں آپ خود کسی سیٹ پہ الیکشن لڑیں گی یا نہیں؟ جیسے اگر آپ خود نہیں لڑ رہے تو اس پہ کیا آپ یونین کونسل لیول پہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گی؟ جی، جیسے میرے بڑوں نے رہنمائی کی، جنہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا ہوا، انکل مہدی حسن، تو اس لیے میں نے یہ چیز ان پر چھوڑی ہے، تو ہم بیٹھ کر مشاورت کر کے انشاءاللہ جلدی اناؤنس کر دیں گے۔ اچھا، اگر بلدیاتی الیکشن یا جنرل الیکشن میں آپ کو کوئی بھی پارٹی ٹکٹ نہیں دیتی تو پھر آپ کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ پھر میں انکل مہدی حسن سے اس کی بھی رہنمائی لوں گی، کیونکہ جب ان کو بڑا کہہ دیا ہے تو پھر وہ آپ کو ٹکٹ ہی نہیں دیتے، کوئی بات پھر ان سے رہنمائی کیسے لیں گی؟ پھر بھی ان سے رہنمائی لوں گی، کیونکہ بیٹی تو ہوں نا، ایک سیاستدان سے ہٹ کے بیٹی کہا ہوا میں، پھر بھی انہی سے رہنمائی لوں گی۔ جو بھی بندہ سیاست میں آتا ہے وہ عوامی خدمت کا جذبہ لے کر آتا ہے، بڑے وعدے ہوتے ہیں، بڑی دھواں دار تقریریں ہوتی ہیں، جب الیکشن نکل جاتا ہے اس کے بعد وہ منظر سے غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ سیاستدانوں کو یہ ایسا کیا ہے کہ آپ عوام کو بھول جاتے ہیں یا عوام سے دوبارہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں نے عوام کو بھولنا ہوتا تو میں اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کے نہیں آتی، فرسٹلی تو یہ ہو گیا۔ دوسرا آپ بتائیں، زبیدہ بی بی کبھی آپ لوگوں کو بھولی تھی؟ ان کی بیٹی ہوں،
میں کیسے بھولوں گی؟ میں وہاں پر مجھے کسی مطلب پاگل نے تو نہیں کہا ہوا نا کہ اپنی رونق والی زندگی چھوڑ کے، بیٹیوں کا ساتھ چھوڑ کے آپ ادھر تنہائی میں آ کے اکیلے دن کو نکلیں اور رات کو گھر آپ واپس آئیں، مشقت کریں. یہ اسی لیے ہے کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں. اچھا، یہ جو ڈیرہ کولو ترن میں، اس میں پاکستان کی بڑی بڑی سیاسی شخصیات یہاں پہ آ چکی ہیں جی. ان میں سے کچھ چیدہ 3-4 لوگوں کے نام اگر بتا دیں تو. سید اقبال حیدر میرے والد کے بڑے اچھے دوست تھے، سید وزیر اقبال قانون رہ چکے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں. وزیر قانون پنجاب کے یا مرکزی؟ جی وہ فیڈرل کے تھے. جی. مصطفیٰ کھر جب گورنر پنجاب تھے تو جب گورنرشپ سے ہٹے تو میرے والد کی ان سے بہت دوستی تھی. 2.5 سال وہ ہمارے گھر میں رہے ہیں. اس کے بعد پرویز خٹک صاحب ابو جی کے بہت دوست ہیں، اور ان کے بھائی ریاض اللہ خٹک میرے والد کے بہت دوست ہیں. ان کا بڑا گہرا ساتھ تھا. میری ابھی بھی پرویز انکل سے بات ہوتی رہتی ہے گائے بگائے. اور بہت سارے ایسے نام ہیں جن کا میں لوں تو پوری لسٹ بن جائے. میرے والد کی اتنی عمر نہیں تھی جتنی ان کا سوشل سرکل تھا. اچھا، آپ ابھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ضلع حفظ آباد میں کہیں بھی کوئی سپورٹس ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کوئی سرگرمی ہوتی ہے، اس میں ایز اے چیف گیسٹ آپ جا رہے ہیں. کیا آپ یہ ان کو خود کہتے ہیں یا وہ آپ کو نئے ابھرتے ہوئے سیاستدان کے حوالے سے وہاں پہ مدعو کرتے ہیں؟ دیکھیں، آپ لوگوں سے پوچھ لیں کہ ابھی بھی لوگوں کی لسٹ ہے، اور ان کو میں نے کہا ہوا کہ خدا کے لیے خدا را میرے کام افیکٹ ہو رہے ہیں، مجھے کم بلائیں. میں کیوں کہوں گی کسی کو کہ آپ مجھے بلائیں؟ یہ لوگوں کی جو غلط فہمیاں ہیں نا، ان کو میں دور کرنا چاہتی ہوں. مجھے لال کی میں، دھرنکی میں، کوٹچیاں میں، حافظ آباد میں بڑا فورس کر کے بلایا گیا، کیونکہ ٹائم بہت سارا دن ویسٹ آپ کا ادھر ہو جاتا ہے. آپ نے انکریج بھی کرنا ہوتا ہے. ونیکے میں بھی مجھے بولے تو ادھر بھی میں گئی. تو جو یہ دوسرے ولیجز کے جو میرے حلقے میں گاؤں آتے ہیں وہ پھر سارے اگنور ہو جاتے ہیں، فاتحہ خانیاں، کیونکہ پھر ایک پورا دن ادھر لگ جاتا ہے. تو ابھی بھی اتنے لوگ ہیں، ان سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ پلیز تھوڑا کام کر لینے دیں. اچھا، عوامی حلقوں میں یہ بات بھی زبان زد عام ہے کہ بہت سارے ایسے افراد جو آپ کے ساتھ ملے تھے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، وہ آپ کو چھوڑ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں آپ بتائیں؟ مجھے تو کسی نے ابھی نہیں کسی کو یہاں پہ پن پوائنٹ نہیں کرتے ہیں. کچھ 2-4 ایسی چیدہ شخصیات، نہیں ان کی بات نہیں کر رہا، اس کے علاوہ بھی کچھ اس کے علاوہ مجھے کسی نے نہیں چھوڑا الحمدللہ. یہ آپ کو غلط فہمی ہے. میرے ساتھ جو چدڑ لگے تھے وہ میرے ساتھ ہیں، میرے ساتھ جو ملک لگے تھے وہ میرے ساتھ ہیں، میرے ساتھ جو تھوتھڑ لگے تھے وہ میرے ساتھ ہیں. اللہ کا بڑا فضل ہے. میرے ساتھ جو بھٹی لگے تھے کھاڑک سے وہ میرے ساتھ ہیں. میرے ساتھ جو جریاں سے لگے تھے وہ میرے ساتھ ہیں. میرے ساتھ خنجر بنجر سے جو لوگ لگے تھے وہ میرے ساتھ ہیں. اللہ کا بڑا فضل ہے. میرے ساتھ مہدی آباد سے میرے بھائی ہیں، وہ میرے ساتھ ہیں. گوندل برادران میرے ساتھ ہیں. چھینے تو تھا ہی میرے باپ کا گاؤں، تو وہ کدھر جائیں گے مجھے چھوڑ کے؟ اللہ کا بڑا فضل ہے، کوئی مجھے چھوڑ کے نہیں گیا. یہ ایسے افواہیں ہیں. اور خانپور ہو سکتا ہے پھر ایسے ہو جاتا ہے. شعیب بھٹی کے اوپر یہ الزام آ گیا کہ آپ چھوڑ گئے، پھر اس بیچارے کو پریس کرنی پڑی. میں نے کہا چھوڑو، تم کیوں کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں نے کرنی ہے باجی. پھر اب اس نے پریس بھی کی کہ میں ادھر کا ادھر ہی ہوں. بس وہ جب کوئی 4-5 دن ساتھ نہ آئے، کوئی دیکھیں اپنی گھر کی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں لوگوں کی، انہوں نے اپنے فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے. 24 گھنٹے وہ میرے ساتھ جڑ کے نہیں رہ سکتے، لیکن جب کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، وہیں نظر آتے ہیں. اچھا، ابھی آپ بڑی کارنر میٹنگز جلسے کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کا بڑا استقبال کیا جا رہا ہے. جی. تو جب آپ کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور ہو رہی ہوتی ہیں یا آپ کو بگی کے اوپر بٹھا کے لے جایا جا رہا ہو تو اس وقت آپ کے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی. ایک ہی فیلنگ ہوتی ہے، یا میرا باپ زندہ ہوتا، بلال سکندر ہوتا تو پھر ایسا موقع کیوں ہوتا، میں کیوں ہوتی، پھر وہ ہوتا. لیکن جب میرے اوپر ایسا ہو رہا ہوتا ہے تو مجھے ہوتا ہے کہ کاش میرے والدین زندہ ہوتے اور وہ یہ دیکھتے کہ آج مجھے کس مقام پر میں ہوں اور اللہ نے کس عزت سے مجھے نوازا ہے. الحمدللہ. آخری پیغام کیا دینا چاہتے ہیں آپ ناظرین ضلع حفظ آباد کی عوام کو؟ ضلع حافظ آباد کے لوگ بہت پیار کرنے والے ہیں، بیٹیوں کا بڑا مان رکھنے والے ہیں، بیٹیوں کی بڑی عزت کرنے والے ہیں. جیسے مجھے آپ لوگ پیار کر رہے ہیں
ایسے ہی پیار کرتے رہیے گا. آپ ہی میری طاقت ہیں, آپ ہی میری ہمت ہیں. بہت شکریہ. جی تو ناظرین, آپ نے دلچسپ معلومات بھی آپ کو ملی ہوں گی بہت ساری. ہمارے ساتھ تھی ضلع حفظ آباد کی ابھرتی ہوئی خاتون سیاستدان محترمہ سلوت سلیمان سکندر تارڑ صاحبہ. تو آپ کو یہ ان کی ساری باتیں کیسے لگیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.